سورة المائدہ آیت نمبر 77 نمبر آیت سورة المائدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں نہ حق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہت سالوں کو انہوں نے گمراہ کیا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے. یہاں اہل کتاب یہود و نصارہ دونوں کے کو مخاطب کیا جاتا ہے اہل کتاب کہہ کر، لیکن یہاں عیسائی مراد ہیں. ان کو کہا کہ اپنے دین میں نہ حق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو خود گمراہ ہوئے اور بہت سو کو گمراہ کیا، یعنی یہودی کہ انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا، خود بھی گمراہ ہوئے اور اب تمہیں بھی وہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں، سیدھے راستے سے خود بھٹکے ہوئے ہیں، تو تم اپنے دین میں غلو نہ کرو. بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پہ داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی لعنت کی گئی. یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانیاں کیں اور اس وجہ سے کہ وہ حد سے تجاوز کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کی حدود کو توڑتے تھے اور جو برائیاں وہ کرتے آپس میں اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے. انتہائی برے افعال ہیں جو وہ کیا کرتے تھے. تم ان میں سے اکثر کو دیکھو گے کہ وہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں. انتہائی بری کمائی ہے جو خود اپنے لیے انہوں نے آگے بھیجی ہے کہ اللہ ان پہ ناراض ہوا ہے اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے. اگر یہ اللہ اور نبی پر ایمان رکھتے اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پہ تو یہ ان کافروں کو دوست نہ بناتے، مگر ان میں سے اکثر فاسق ہیں. تو یہ جو فرمایا کہ بنی اسرائیل پہ جنہوں نے کفر کیا ان پہ لعنت کی گئی، تو یہ ان کے ہاں موجود ہے سارا کتابوں میں، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے اندر تو انبیاء موجود رہے. ایک نبی کی موجودگی میں دوسرا نبی آتا، پہلا نبی بتا کر جاتا کہ میرے بعد یہ اللہ کے نبی ہیں، تو پھر جو حرکتیں یہ کرتے اس پہ خود اللہ کے نبی انہیں ٹوکتے اور نبی انہیں بتاتے کہ یہ جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی یہ سزا ملے گی، اور پھر جہاں اللہ کی طرف سے پھر ان پہ لعنت کی جاتی وہ اللہ کے انبیاء ہی بتاتے کہ تم پہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے لعنت کی گئی ہے. تو یہ جو داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی ہے لعنت،
تو یہ ان کے موجود حضرت عیسیٰ کا تو انہوں نے انکار کیا، لیکن حضرت داؤد کو تو یہ نہ صرف یہ کہ اللہ کا نبی مانتے تھے، بلکہ اصل جو عروج ہے بنی اسرائیل کا وہ تو حضرت داؤد ہی کے ذریعے ہوا ہے، پھر حضرت داؤد کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان. تو آج بھی اسرائیل کے لیے جو فخر کی بات ہے، ان کے جھنڈے میں جو ہے وہ حضرت داؤد کا نشان ہے، جو ستارہ ہے وہ حضرت داؤد کا نشان. تو حضرت داؤد ہی کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی سربلندی کا ذریعہ ہیں، اور بنی اسرائیل کو جو عروج ہوا. تو حضرت داؤد کی زبانی بھی ان پہ لعنت کی گئی. تو انبیاء موجود رہے ان کے اندر، مسلسل خبردار کرتے رہے، اور ان کو یہ قتل بھی کرتے رہے اور جھٹلاتے بھی رہے، مانتے ہوئے کہ اللہ کے نبی ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ اب ان کرتوتوں کی وجہ سے ان پہ لعنت کی گئی. اور پھر مزید یہ فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کو برائیوں سے منع نہیں کرتے تھے اور کافروں سے دوستیاں کرتے تھے. اگر یہ ایمان رکھتے صحیح تو ان کا یہ حال نہ ہوتا. جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت تم پاؤ گے یہودیوں اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا. مشرک مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے سب سے زیادہ سخت دشمن ہوں گے یہودی اور مشرک. اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ سب سے زیادہ مسلمانوں سے دشمنی یہودیوں نے کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سب سے زیادہ انہوں نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے سازشیں کی ہیں. اور اس کے بعد سب سے زیادہ انہیں اسلامی حکومت ہی میں تحفظ بھی ملا ہے. خلفائے راشدین کے ادوار ہوں یا بعد کے، سب سے زیادہ مسلمانوں کے ہاں انہیں تحفظ ملا ہے، لیکن انہوں نے سب سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں بھی کی ہیں کافروں سے مل کر. تو اس لیے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ تم ایمان لانے والوں کا دشمن جن کو پاؤ گے، دشمنی میں سب سے زیادہ سخت وہ یہودی اور مشرک ہیں. اور مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب جن کو پاؤ گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، اس لیے کہ ان میں خدا پر علماء ہیں اور راہب ہیں اور یہ تکبر نہیں کرتے. عیسائیوں کے بارے میں بتایا کہ سب سے زیادہ جو قریب ہوں گے مسلمانوں کے وہ عیسائی ہیں، اور ان میں راہب ہیں. تارک دنیا رہبانیت جنہوں نے اختیار کی، تو ظاہر ہے کہ وہ دنیا ہی چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے، تو انہیں ان چیزوں کی کیا پڑ رہا ہے کہ دشمنی. اور تعریف کی اس دور کے عیسائیوں کی کہ جو ان میں سے ایمان لائے اور جب ان کے سامنے قرآن کی پڑھا گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے. تو ان کی قرآن نے تعریف کی گئی آیت میں. اور جب یہ یعنی عیسائی نصارہ جب یہ سنتے ہیں وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں میں حق شناسی کی وجہ سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہ ایمان لائیں اللہ پہ اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے، حالانکہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک بندوں میں شامل کرے. تو ان کی اس بات کا بدلہ اللہ نے انہیں دیا، ایسے بہار جن کے اندر نہریں بہ رہی ہیں، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور یہ بدلہ ہے بہترین عمل کرنے والوں کا، محسنین کا. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو یہی لوگ آگ میں جانے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عیسائیوں کا جو طرز عمل تھا اللہ کے آخری نبی کے بارے میں، جو وہ انتظار کر رہے تھے اس لیے کہ حضرت عیسیٰ خوشخبریاں دے کر گئے تھے، تو آپ اس کا اندازہ اس سے کریں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس کے رہنے والے تھے، تو یہ حق کی تلاش میں نکلے. تو عیسائی علماء کے پاس جاتے رہے اور انہوں نے آخر ان کو مدینے پہنچایا. پہلے ایک عالم کے پاس گئے اور اس نے بتایا کہ اللہ کے آخری نبی آنے والے ہیں، اب ہدایت وہاں سے ملے گی. جب اس کی وفات کا وقت آیا انہوں نے آگے ایک اور عالم کے پاس بھیج دیا کہ اب فلاں حق پہ ہیں عالم، ان کے پاس جاؤ. اور ان کی جب وفات کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ اب اللہ کے آخری نبی آنے والے ہیں کھجوروں والی سرزمین میں، مدینہ کی ساری نشانیاں بتائیں، وہاں چلے جاؤ. تو حضرت سلمان عیسائی علماء کے بتانے پہ مدینہ آئے، اور وہاں انہیں دھوکہ دے کے بیچ دیا گیا اور غلام بن گئے یہودیوں کے. اور پھر انہوں نے نشانیاں بھی بتائیں ساری کہ اللہ کے آخری رسول کی نشانیاں یہ ہوں گی. تو حضرت سلمان عیسائی علماء کے بتانے پہ
مدینہ ہے، تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس وقت جو سچے عیسائی علماء تھے جن کا نقشہ قرآن نے یہاں کھینچا، تو وہ اللہ کے آخری رسول کا انتظار کر رہے تھے اور وہ ایمان بھی لائے۔ نجاشی کے حبشہ کا جو حکمران تھا، تو اس کے طرز عمل سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ قرآن سن کر وہ ایمان لایا اور اس نے کوئی تکبر نہیں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، ساتھیوں کو پناہ دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس لیے اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی۔ تو اس طرح کے جو عیسائیوں کے اندر صحیح مومن تھے، حضرت عیسیٰ پر صحیح ایمان رکھنے والے، جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مان رہے تھے بلکہ انہیں اللہ کا بندہ اور رسول مانتے تھے، تو ان کی قرآن تعریف کر رہا ہے اور وہ ایمان بھی لائے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں، اور حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے تمہیں جو حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے اسے کھاؤ اور اس اللہ سے ڈرو کہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ جو فرمایا کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں پاکیزہ انہیں حرام نہ کرو، تو ایک تو یہ بتایا کہ اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں وہ سارے پاکیزہ ہیں، پیچھے بھی گزر چکا ہے۔ جب کہ پوچھتے ہیں کیا چیز حلال کی گئی، فرمایا کہ احل لکم الطیبات، جو بھی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ سب حلال کر دی گئی ہیں، اور حرام کیا ہیں جو خبیث چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ اب یہ پاکیزہ چیزیں جو حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے انہیں حرام نہ کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ دیکھیں میں نے ایک ضابطہ بتایا تھا حلال حرام کا اور عبادات کا، کہ عبادات میں کیا ہے کہ ہم نے اتباع کرنی ہے، پیروی، جو بتا دیا گیا ہے بس اس سے باہر نہیں نکلنا۔ ہم اپنی طرف سے کوئی ذرا برابر چیز اس میں اپنی خواہش سے نہیں شامل کر سکتے کہ یہ اچھا کام ہے کر لیتے ہیں۔ عبادات میں پیروی کرنی ہے، بس آگے نہیں بڑھنا۔ لیکن جو حلال و حرام کا مسئلہ ہے، اس میں جو حرام بتا دی گئی ہیں بس وہی ہیں، آگے جو کچھ ہے باقی وہ سب حلال ہے۔ لیکن بعض دفعہ مذہب کا ایسا تصور آتا ہے یا بعض لوگ مذہب میں ایسا غلو کرتے ہیں کہ وہ بہت ساری چیزوں کو حرام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، یعنی ذرا کچھ شک ہو تو یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، اور کچھ نہیں تو مکروہ کہہ دیں گے کچھ۔ تو یہ مذہبی جنون بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، یا مذہبی رنگ زیادہ وہ چڑھتا ہے ایسا کہ لوگ حلال چیزوں کو بھی حرام کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں حلال حرام کا مسئلہ جو ہے یہ بڑا نازک ہے، یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ بتائے کہ ہمارے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ تو دیکھیں جس طرح کسی
حرام چیز کو حلال کرنا ایک جرم ہے، بغاوت ہے اللہ کے مقابلے میں، کہ اللہ نے ایک چیز کو حرام کیا اور ہم اسے حلال کر لیں، اللہ کے قانون کو توڑ رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں۔ اسی طرح جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اسے حرام کر دینا یہ بھی اسی طرح کی بغاوت ہے۔ اس سے ڈرنا چاہیے کہ جو چیزیں بالکل واضح طور پہ حرام ہیں بس وہی حرام، باقی کسی چیز کے بارے میں ہم نہ فیصلہ کریں کہ یہ چیز حرام ہے، اللہ نے لسٹ دے دی ہے بس اس میں دیکھیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو چیزیں اللہ نے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی ہیں تو انہیں اپنے اوپر حرام نہ کرو، اور جو پاکیزہ رزق اللہ نے دیا ہے حلال اور پاکیزہ اس کو کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اگر مومن ہو تو جو پاکیزہ چیزیں حلال ہیں ان کو کھاؤ، ان میں سے کسی چیز کو چھوڑو نہیں۔ تو اگر کسی چیز کو کہ کھانے کو جی نہیں چاہتا، طبیعت اس کی نہیں مانتی، نہیں کھانے کا تو نہ کھائے، کہنا کہ مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی، لیکن یہ کہنا کہ یہ چیز حرام ہے بہت بڑی بغاوت ہے، اللہ کے قانون کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ اگر حرام نہیں ہے اور آدمی کہہ رہا ہے کہ حرام ہے، تو اس لیے یہ وارننگ جگہ جگہ اللہ نے دی ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان میں سے کسی کو حرام نہ کرو۔ اللہ تمہاری جو محمل قسم کی قسمیں ہیں ان پہ تم سے معاوضہ نہیں کرے گا، لیکن تمہاری وہ قسمیں جو تم جان بوجھ کر کھاتے ہو، یعنی باقاعدہ ارادے کے ساتھ قسمیں کھاتے ہو، ان پہ معاوضہ کرے گا۔ اور ایسی قسموں کو توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلایا جائے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا انہیں لباس دیا جائے، یا کوئی گردن آزاد کی جائے، بس جو یعنی غلام آزاد کیا جائے، بس جو غلام کو نہ پائے تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ ہے تمہاری قسموں کا کفارہ جب تم قسم کھاؤ اور اسے توڑو۔ تو اپنی قسموں کی جب تم قسمیں کھاؤ تو قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو یہ قسم کون سی ہے کہ جس کو توڑنے کا کفارہ ہے کہ جو مستقبل کے اندر کو کام کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں بتاتا ہے۔ جھوٹی قسم الگ ہے، وہ تو گناہ ہے۔ مثلا کسی نے کہا کہ میں فلاں شخص سے قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں فلاں شخص سے بات نہیں کروں گا آئندہ، تو اب بات تو کرنی چاہیے، ایسی قسم کھانے کی جو گناہ کی بات ہے، ایسے شخص کو چاہیے وہ قسم توڑے۔ تو قسم توڑنے کا پھر کفارہ ہے۔ یہ جو فرمایا کہ ان قسموں کا کفارہ یعنی جب تم قسم توڑو پھر کفارہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا، یا انہیں کپڑے لباس دینا، اور یا غلام آزاد کرنا، اور اگر غلام نہیں تو پھر 3 دن کے روزے۔ تو یہ قسم کا کفارہ ہے، قسم توڑنے کا گویا کہ کفارہ۔ تو فرمایا کہ قسموں کی حفاظت کرو، یعنی اگر کوئی قسم کھائی ہے تو اس پہ پھر قائم رہو۔ ہاں البتہ اگر قسم کوئی گناہ والی ہے جس سے کسی سے تعلق توڑنے کی بات کی جا رہی ہے، یا کسی اچھے کام سے بعد رہنے کی بات کی جا رہی ہے، کوئی قسم کھاتا اللہ کی قسم میں آئندہ یہ نیک کام نہیں کروں گا، تو ایسی قسم تو توڑنی چاہیے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب اور جوا اور آستانے اور پانسے کے تیر یہ سب شیطانی گندے کام ہیں، ان سے دور رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بے شک شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوے کے ذریعے دشمنی اور بغض پیدا کرے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ڈرو۔ اگر تم منہ مڑو گے تو جان لو کہ بے شک ہمارے رسول پر واضح پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری کے سوا کچھ نہیں۔ تو شراب کی حرمت جو ہے یہ کئی مراحل میں ہوئی ہے۔ پہلے تو یہ بتایا گیا کہ سوال کہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو یہ بتایا گیا کہ گناہ اس کا زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، تو یہ آخری حکم ہے شراب کے بارے میں سورہ مائدہ کہ شراب اور جوا یہ سب حرام ہے۔ شراب کے ساتھ جوا اور انصاب، جہاں آستانے ہوتے تھے، جہاں بت پرستی ہوتی تھی، جہاں اس طرح کی جاہلیت میں کوئی اس طرح کے کام کیے جاتے تھے کہ جہاں بتوں کے لیے قربانیاں کی جاتی تھیں، نظریں نیازیں دی جاتی تھیں، وہ جگہیں
اسی طرح پیروں سے جب قسمت معلوم کی جاتی تھی تو یہ ساری چیزیں فرمایا کہ رجس ہیں. رجس ایسی گندگی کو کہتے ہیں. ایک ہے نجس کا لفظ، نجس بھی گندگی ہے. آگے سورہ توبہ میں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے بارے میں کہا کہ انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں، گندے. نجس بھی گندگی کو کہتے ہیں. لیکن رجس ایسی گندگی ہوتی ہے کہ جس سے دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ایک تو گندگی لیکن وہ دیکھ کر برداشت نہ کر سکے، اس طرح کی گندگی کب کبھی تاری ہو جائے اس پہ دیکھ کر. تو فرمایا کہ یہ سب گندگی ہے، سارے کام اس طرح کی گندگی ہے، شیطانی عمل ہے. فاجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو، دور رہو اس سے، بالکل قریب نہ جاؤ اس کے تاکہ تم فلاح پاؤ. اب بعض لوگ آج کے ہمارے جو اس دور کے زیادہ دانشور لوگ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی قرآن نے اس کو حرام تو نہیں کہا، یہ تو نہیں کہا کہ شراب و جوا حرام ہے. جب کسی چیز کو رجس کہہ دیا تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں. اب میں لفظ نہیں بولنا تو اچھا نہیں لگتا، لیکن اگر مطلب اب جو غلاظت ہے، کہیں قرآن میں کہا گیا کہ انسان کا پخانہ نہ کھائے کو تصور کر سکتا ہے تو کوئی کہتا ہے کہیں حرام ہے، لکھا ہوا کہ حرام ہے. پتہ ہے انسان جو گندگی ہے اس کو کہنے کی ضرورت ہے کہ اس کے قریب نہ جاؤ. گندگی سے جب یہ کہہ دیا کہ رجس ہے، اس سے حرام تو کئی چیزیں ہیں جو گندی نہیں ہیں. مثلا سونا مرد کے لیے حرام ہے. کیا سونا گندا؟ سونا گندا تو نہیں ہے. آپ ہاتھ لگائیں، رکھیں، پکڑیں، کیا آپ کا ہاتھ گندا ہو جائے گا؟ حالانکہ سونا مرد کو پہننا حرام ہے. ریشم مرد کے لیے پہننا حرام ہے، لیکن کیا ریشم گندا؟ ریشم نجس ہے، ریشم رجس ہے، خوبصورت بہترین لباس سارا، لیکن مرد کے لیے حرام ہے. تو یاد رکھیں کہ ہر حرام چیز نجس نہیں ہوتی نہ رجس ہوتی ہے. ہر حرام چیز نہ نجس ہوگی نہ رجس ہوگی. اب مثلا گدھے کا گوشت حرام ہے تو کیا گدھا نجس ہے، گندا؟ آپ گدھے کے اوپر بیٹھیں، گدھے کو ہاتھ لگائیں، آپ کے ہاتھ گندے تو نہیں ہوں گے جی. لیکن جو چیز رجس اور نجس ہوگی وہ لازماً حرام ہوگی. یہ یاد رکھیں قانون. پیچھے بتایا کہ کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں؟ طیبات، پاکیزہ چیزیں. اور حرام کیا کی گئی ہیں؟ خبائث، گندی چیزیں حرام کر دی گئی ہیں. اور گندگی میں بھی جب نجس بنی رجس کہہ دیا تو یہ تو گندگی کی بھی انتہا ہے، یعنی ایسی گندگی کہ جس سے انسان دور بھاگتا ہے دیکھ کر. اس لیے حرام کی تو ضرورت ہے. حرام کا لفظ تو اس سے بہت بہت کم تر ہے جب کسی کو رجس کہہ دیا گیا. تو یہ فرمایا کہ شیطانی عمل ہیں، ان سے دور رہو. اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے میں تمہیں مبتلا کر کے تمہارے دوران دشمنیاں اور عداوت پیدا کرے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے. حال انتم منتہون، کیا تم باز آنے والے؟ تو یہ آخری حکم تھا، بالکل فائنل حکم آ گیا. اور اس مرحلے پہ پھر ایمان لانے والوں کو جب مخاطب کیا گیا تو جس کے گھر میں جو کچھ پڑا ہوا تھا لوگوں نے باہر پھینک دیا. شراب کے مٹکے گلیوں میں توڑ پھینک دیے. اور یہ ہے ایمان. جب اللہ کا حکم آ گیا ہے تو بس ختم، پھر کسی نے کوئی دیر نہیں کی. حتیٰ کہ بعض لوگ جو پی چکے تھے کیا کر دی، اس لیے کبھی اللہ کا حکم تو نہیں آیا تھا کہ حرام ہے. یہی کہا گیا تھا کہ نشے کی عادت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، باقاعدہ حرمت تو نہیں آئی تھی. لیکن اگر اس سے پہلے وہ پی رہا ہے تو بھی حرام نہیں. تو جب حکم آ گیا تو پھر ایک لمحے کے لیے بھی کسی نے دیر نہیں کی. پھر فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور بچو اس سے اللہ اور اللہ رسول کے نافرمانی سے. اور اگر منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پہ تو بات پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری، اور وہ انہوں نے پہنچا دیا. اب جب یہ حکم آیا تو بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا اعتراض جواب دینا اور نقطے نکالنا، اور کہ دیکھیں جی انہوں نے کیا یہ ہے اور یہ کیوں. تو سب سے بڑا جو فلسفیانہ یہاں سوال اٹھایا گیا وہ یہ کہ دیکھیں جی شراب کہہ رہے ہیں رجس ہے. دیکھیں تو آج سے پہلے جو پیتے رہے ہیں پھر وہ کیا حرام پیتے رہے ہیں؟
اس سے پہلے تو جب حرام ابھی نہیں قرار دی گئی تو مسلمان پی رہے تھے، سارے تو نہیں، کچھ تو پی رہے، تو انہوں نے کہا کہ پھر جو پیتے رہے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تو جب پتہ ہے آپ کو حرام ہے تو پہلے کیوں اس کی اجازت دی؟ اب آ کے حرام ہو رہی ہے، تو پہلے حرام نہیں تھی، اگر پہلے حرام نہیں تھی تو پھر اب بھی حرام نہیں ہونی چاہیے، اور اگر اب حرام ہے تو پہلے سے اسے حرام کر دیتے، اور جنہوں نے پہلے پی ہے پھر ان کا کیا بنے گا؟ یہ بہت بڑا فلسفیانہ سوال اٹھایا گیا، اور منافق اس میں پیش ہوتے تھے اور ساتھ یہودیوں کو بھی شامل کر لیتے، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے آگے دیا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو انہوں نے جو کچھ کھایا ہے اس پہ ان پہ کوئی مواخذہ نہیں، کوئی حرج نہیں، جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا، پھر وہ ایمان لائے، پھر انہوں نے نیک عمل کیے، اور پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے، پھر تقوی اختیار کیا اور بہترین عمل کیے، اور اللہ ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ بتایا کہ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے جب ہر مرحلے پہ اللہ کے قانون کی پابندی کرتے رہے ہیں تو کوئی مواخذہ نہیں ان پہ۔ مثلا جب شراب کا اتنا حکم آیا کہ نشے کی حالت میں اس کے نماز کے قریب نہ جاؤ تو انہوں نے اللہ کے قانون کی پابندی کی، اور جب ابھی یہ بھی حکم نہیں آیا تھا تو اللہ کے قانون ہی کی وہ پابندی کر رہے تھے، اس لیے ان کے رب نے ابھی اس کو حرام قرار نہیں دیا تھا۔ تو جب یہ حکم آیا نماز کے نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ تو انہوں نے تقویٰ اختیار کیا، اللہ کے قانون پہ عمل کیا، اور جب اب حکم آ گیا کہ مکمل حرام ہے تو اب بھی اللہ کے قانون کی وہ پابندی کریں گے، کر رہے ہیں اور تقویٰ اختیار کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کا جواب یہ دیا کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے قانون کو توڑنا، کہ جب اللہ کسی چیز کو حرام کر رہا ہے اور اسے حلال سمجھ لینا اور اس حرام کا ارتکاب کرنا، تو لہذا اہل ایمان ہر سٹیج پہ ہر مرحلے میں اللہ کے قانون کی پابندی کرتے رہے ہیں، کہ جب اللہ نے ابھی حرام نہیں کی تو اس لیے ان پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے اس حالت میں کہ انہوں نے شراب پی ہے۔ اب جب مکمل حرمت آ گئی ہے اب اگر کوئی پیے گا تو پھر اس پہ مواخذہ ہوگا، تو اس لیے اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا جو اعتراض یہ کیا جا رہا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ ایک شکار کے ذریعے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، ایسا شکار کہ جو تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کی زد میں ہوگا، تاکہ اللہ جان لے کہ کون غیب میں اس سے ڈرتا ہے۔ پس اس کے بعد جس نے حد سے تجاوز کیا یعنی اللہ کے قانون کو توڑا تو ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ جو حکم تھا کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ حکم کیوں اللہ نے دیا ہے، اس لیے نہیں کہ کچھ جنگلی جانوروں کا مسئلہ ہے کہ وہ کم ہو جائیں گے اور ان کی حفاظت کے لیے تمہیں شکار سے روکا گیا ہے، بلکہ فرمایا کہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تمہارا امتحان لینے والا ہے شکار کے ذریعے، کہ شکار تمہارے نیزوں کی ذات میں ہوگا، تمہارے ہاتھوں کی ذات میں ہوگا، لیکن اللہ نے روک دیا کہ نہیں شکار نہیں کرنا۔ تو یہ دیکھنا ہے اللہ نے کہ اللہ کے قانون کی پابندی کون کرتا ہے غیب میں، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، کہ کوئی فوج پولیس نہیں کھڑی اس کے ساتھ پہ پابندی کرانے والی، تو کون ہے جو یہاں اللہ کے قانون کی پابندی کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ حکمت ہے
اس مقصد کے لیے، اس امتحان کے لیے احرام کی حالت میں پابندی لگائی گئی ہے شکار پہ، اور فرمایا کہ جس نے اس قانون کو توڑا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ بالکل وہی امتحان ہے جو روزے کے ذریعے ہو رہا ہے، یہاں بھی بالکل اسی طرح ہے۔ فرمایا کہ ایسا شکار جو تمہارے ہاتھوں نیزوں کی زد میں ہوگا، لیکن اللہ نے روک دیا ہے کہ جب تک احرام کی حالت میں ہو شکار نہیں کرنا۔ بنی اسرائیل کا بھی یہی امتحان ہوا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو ہفتے کے دن مچھلیاں نیزوں اور کی زد میں ہوتی تھی، سب نکالے اوپر کھڑے ہیں، آپ سے پکڑنے جاتے، یہ آپ کا آزمائش کی نا اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ ایسا شکار جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہے، یعنی احرام کی حالت میں ہرن تمہارے پاس آ کے کھڑا ہو گیا ہے یا خرگوش آ کے گود میں بیٹھ گیا ہے، تو دیکھنا ہے کہ تم پکڑتے ہو یا نہیں۔ تو روزے کی حالت میں بھی یہی ہے کہ آدمی کے پاس کھانا پڑا ہے، پانی پڑا ہے، سب کچھ موجود ہے، ہاتھوں میں ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، چھپ کر کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، لیکن اللہ نے دیکھنا یہ ہے کہ کون یہاں اللہ کے قانون کی پابندی کرتا ہے، غیب میں کوئی اسے دیکھ نہیں رہا، کون ہے جو اللہ سے کرتا ہے اور اللہ کے قانون کی پابندی کرتا ہے۔ تو بالکل یہ جو حکم ہے، یہ روزے میں بھی یہی امتحان ہے جو لیا جا رہا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ جو اللہ کے اس قانون کو توڑے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی مسلمان آج چھپ کر کھاتا پیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں ہے اس کا، وہ اللہ کے قانون کو توڑ رہا ہے، سامنے توڑنے کی ضرورت نہیں، وہ چھپ کر توڑ رہا ہے۔ تو یہی تو اللہ نے دیکھنا ہے کہ کون اس وقت اللہ کے قانون کی پابندی کرتا ہے جب دنیا کی کسی انسان کی کوئی آنکھ نہیں اسے دیکھ رہی، کوئی کیمرہ جو ہے وہ اس کی فوٹو نہیں اس میں بن رہی، صرف اسے پتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جو یہ سمجھ کر اللہ کے قانون کی پابندی کر رہا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی اور نہیں دیکھ رہا، تو یہ ہے مومن اور یہ ہے تقویٰ۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ نے یہ دیکھنا ہے غیب میں کون ڈرتا ہے، اللہ کے قانون کی پابندی کون کرتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم شکار نہ کرو اس حال میں کہ تم احرام کی حالت میں ہو، اور تم میں سے جس نے جان بوجھ کر شکار کیا تو اسے مویشیوں میں سے، جانوروں میں سے اس کی مثل بدلے میں بدلہ دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو عدل کرنے والے لوگ کریں گے، اور یہ نہال کے طور پہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا کفارہ دینا ہوگا مسکینوں کا کھانا، یا اس کے بدلے میں روزے رکھنے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ جس نے اللہ کے قانون کو توڑا ہے وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ جو کچھ ہو چکا اللہ نے وہ معاف کر دیا، اور جو دوبارہ یہ کام کرے گا، یعنی احرام کی حالت میں شکار کرے گا، تو اللہ اس سے انتقام لے گا۔ اللہ زبردست اور انتقام لینے والا ہے۔ تو یہ حکم آ گیا کہ احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، اور اگر کسی نے کیا تو ایک تو ہے کہ اللہ کے قانون کو توڑا، اللہ کے ہاں جو جواب دہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کا بدلہ دینا ہوگا۔ جو شکار کیا ہے اسی طرح کا کوئی جانور قربانی دینا ہوگا اس کی جگہ۔ مثلا اگر ہرن ہے تو اس کی جگہ بکری، اگر کوئی نیل گائے ہے تو اس کی جگہ گائے، اگر کوئی بڑا اونٹ کی طرح کا کوئی ہے جانور تو اس کی جگہ اونٹ۔ تو یہ فیصلہ کون کرے گا کس جانور کا بدلہ کون سا جانور ہے؟ تو فرمایا کہ تم میں سے دو عدل کرنے والے آدمی، انصاف کرنے والے یہ فیصلہ کریں گے، اور اگر جانور نہیں ہے تو پھر اس کے بدلے میں مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا روزے رکھنے ہوں گے، تاکہ جس نے یہ کام کیا ہے، اللہ کے قانون کو توڑا ہے، تو وہ اپنے کیے کا وبال کا مزہ چکھے۔ تو اللہ کا قانون جو ہے وہ ایسے نہیں کہ کوئی توڑ دے کے بعد اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے کفارے رکھے ہیں کہ جو بھی اللہ کے قانون کو توڑے گا، کوئی ریڈ سگنل کراس کرے گا تو اس کا جرمانہ ہے، اس کا کفارہ ہے۔ تو اب یہ کفارے بھی آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ تو نہیں وصول کرتی نا، کہ کسی نے جو روزہ نہیں رکھا تو اب روزے کا فدیہ دینا ہے، تو گورنمنٹ تو نہیں نوٹس آئے گا آپ کو کوئی ٹیکس والوں کی طرف سے، وزارت داخلہ کی طرف سے، آپ نے جو روزے نہیں رکھے روزوں کا فدیہ دیں۔ تو فدیہ بھی کون دے گا؟ جس کا اللہ پر ایمان ہے۔ تو اب یہاں بھی یہ جو
شکار کسی نے کیا ہے تو اس کے بدلے میں جو جانور دینا ہے یا مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا روزے رکھنے ہیں، تو یہ گورنمنٹ تو نہیں اس پہ عمل کروائے گی، آدمی نے خود ہی کرنا ہے۔ تو اگر وہ خود اس پہ عمل کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ کے قانون توڑنے کا احساس ہے، اپنی غلطی کا احساس ہے، اور وہ توبہ کر رہا ہے اور معافی مانگ رہا ہے، اور جو حرکت اس نے کی ہے اس کا کفارہ دے رہا ہے۔ تو یہ نشانی ہوتی ہے اس کی۔ مثلا فرض کریں نماز میں جیسے کوئی غلطی کرتا ہے تو اللہ نے اس کے لیے بھی ضابطہ رکھا ہے کیا کہ اگر کوئی غلطی کی ہے تو سجدہ صاحب کرے۔ اگر کوئی سجدہ صاحب کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قانون کی، نظام کی اللہ نے جو بنایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس کی وہ پابندی کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی نماز میں غلطیاں کرتا ہے اور اس کے بعد سجدہ صاحب بھی نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ کے قانون کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اللہ کے قانون کو توڑ رہا ہے، اس میں غلطیاں کر رہا ہے، ریڈ سگنل کراس کر رہا ہے، کچھ چیزیں جو ضروری ہیں وہ چھوڑ رہا ہے، یا اپنی طرف سے کچھ زیادہ چیز اس میں اضافہ کر رہا ہے، اور اس کے بعد اس غلطی کا جو کفارہ ہونا چاہیے وہ بھی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کا مطلب اس کو اللہ کے قانون کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ اس کے وہ ایمان کی اس سے نفی ہو جاتی ہے، یا اللہ جو ڈرنے والا نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا نہیں۔ تو اس لیے یہ ضابطے رکھے گئے ہیں کہ تاکہ پتہ چلے کہ واقعتاً بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے قانون کی پابندی کرتا ہے، اور غلطی ہو تو وہ اپنی غلطی مان کر اس کا کفارہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اور تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس شکار کو کھانا حلال کر دیا گیا ہے، یہ تمہارے لیے بھی حلال ہے، اور تم قافلے کے لیے ذات راہ کے طور پہ بھی اس کو رکھ سکتے ہو۔ اور خشکی کا شکار تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے جب تک تم احرام کی حالت میں ہو، اور اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں جمع کر کے لایا جائے گا، یعنی جس کے سامنے تم نے پیش ہونا۔ تو یہ جو بتا دیا کہ شکار احرام کی حالت میں حرام ہے، یہ پابندی خشکی میں ہے، لیکن سمندر میں اگر تم سفر کر رہے ہو تو وہاں شکار تمہارے لیے حلال ہے، احرام کی حالت میں بھی حلال ہے، یعنی خود شکار کرنا بھی حلال ہے، کسی نے کیا ہوا ہے تو وہ کھانا بھی حلال ہے، اس کو اس وقت بھی کھا سکتے ہو، اور ساتھ ذات راہ کے طور پہ بھی رکھ سکتے ہو قافلے کے لیے۔ اس لیے کہ سمندر میں تو اگر پابندی ہو تو خوراک نہ ملے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں رعایت دے دی ہے، یہ پابندی صرف خشکی کے لیے۔ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى
ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللہ نے کعبہ بیت الحرام کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور حرام مہینے کو بھی اور ہدی کو بھی اور قلادے والے پٹے والے جانوروں کو بھی، اور یہ اس لیے ہے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اور بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ یہ فرمایا کہ اللہ کا گھر کعبہ جو ہے، بیت الحرام، محترم گھر، اس کو اللہ نے لوگوں کے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ کا گھر جب تعمیر کیا گیا تو یہاں کیا تھا؟ بے آب و گیا سرزمین، حضرت ابراہیم اپنے بیوی اور بیٹے کو یہاں چھوڑ کے گئے، کوئی انسان ارد گرد نہیں، قریب نہیں، پھر یہاں اللہ کا گھر بنایا اور لوگوں کو اللہ کی طرف سے منادی کی کہ آئیں اس گھر کا حج کریں۔ تو پورے عرب دنیا کا حال کیا تھا کہ یہاں بالکل قتل و غارت اور انسانی جان محفوظ نہیں ہے، اور کوئی معاشی لحاظ سے بالکل تباہ حال ہیں لوگ۔ تو اس گھر کو اللہ نے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنا دیا۔ یہاں لوگ آ کر آباد ہوئے، یہاں رہنے والوں کو اللہ نے رزق کے سارے وسائل عطا کیے۔ پھر لوگ یہاں جب حج کرنے آنے لگے تو لوگ پوری جزیرت العرب سے آتے حج کرنے، یہاں ٹھہرتے، تعارف ہوتا لوگوں کا آپس میں، مختلف قبائل آتے، ایک دوسرے سے ان کا تعلق پیدا ہوتا، تجارت کرتے، شاعر اپنے اشعار کہتے، یعنی ادبی لحاظ سے بھی ایک انہیں موقع ملتا اپنی زبان کو جو ہے اس کو نشو و نما دینے کا، ایک دوسرے سے متعارف ہونے کا۔ تو اس طریقے سے اجتماعی زندگی کے قیام کا اللہ نے ذریعہ بنایا، تجارت کے بڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا۔ تو اسی طرح فرمایا کہ حرام مہینے کہ 4 مہینے جو محترم تھے تو اس سے لوگوں کو موقع ملتا تھا کہ وہ آرام سے پورے جزیرت العرب میں چلیں پھریں، ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پھر قربانی کے جانور کے قربانی کے ذریعے قربانی ہوتی، لوگ فقیر مسکین جو ہیں وہ ان کو گوشت کھانے کو ملتا۔ پھر پٹے جن کے گلے میں ڈالے گئے ہیں جانور، یعنی قربانی کی مراد ہے جانور۔ تو یہ اللہ کے گھر کے ذریعے فرمایا کہ ساری برکتیں یہاں حاصل ہوئیں۔ اللہ کا گھر مرکز بن گیا، تجارتی مرکز بھی اور سماجی مرکز بھی اور حتیٰ کہ سیاسی مرکز بھی اور عربوں کی اجتماعیت کا مرکز بن گیا۔ تو یہ ساری فرمایا کہ برکتیں اللہ کے اس گھر کی وجہ سے پورے علاقے میں یہ ہوئیں، اور فرمایا کہ اللہ کے قانون کو یاد رکھو کہ توڑو نہیں، اور جو توڑے گا تو پھر اللہ سخت سزا دینے والا بھی ہے، جہاں وہ بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ نے رسولوں کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ ڈنڈے سے لوگوں کو مسلمان بنائیں، ان کی ذمہ داری ہے پیغام پہنچانا۔ تو جب اللہ کے رسول نے پیغام پہنچا دیا ہے تو انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اس کے بعد پھر لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا، ایمان لائے یا نہیں لائے۔ کہہ دیجئے کہ خبیث اور طیب ایک جگہ برابر نہیں ہے، اگرچہ خبیث کی کثرت تمہیں کتنی ہی اچھی لگے، پس اللہ سے ڈرو اے عقل رکھنے والو۔ خبیث اور طیب یعنی اچھی چیز اور گندی چیز، یہ اخلاق میں بھی ہے، اعمال میں بھی ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں بھی ہے، لوگوں میں ہے، ہر لحاظ سے کہ خبیث اور طیب ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ بعض دفعہ خبیث کی کثرت
خبیث چیزوں کا غالب ہونا، پھیلا ہوا ہونا، یہ بڑا اچھا لگتا ہے کئی دفعہ، لیکن فرمایا کہ یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو عقل رکھنے والوں اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تمہیں بتا دی جائیں تو تمہیں اچھی بھی لگیں گی، اور اگر آج تم ان کے بارے میں سوال کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تمہیں بتا دی جائیں گی۔ اللہ نے ان سے درگزر کیا ہے اور اللہ بخشنے والا ہے اور بردبار ہے۔ یعنی ایسے سوال نہ کرو کہ جس طرح کے بنی اسرائیل نے کیے کہ گائے ذبح کرو، اچھا جی گائے کا رنگ کیسا ہو، گائے کی عمر کیسی ہو، باقی تفصیلات پوچھتے گئے، اللہ تعالیٰ بتاتا گیا تو خود مشقت میں پڑتے گئے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے بتا دیے کچھ چیزیں، حکم دے دیا یہ کام کرو، اور کچھ چیزوں سے اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے کہ تاکہ تم مشقت میں نہ پڑ جاؤ، یعنی تفصیلات میں وہ نہیں بتائیں کہ اس سے تمہارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی، تو اب ان کے بارے میں سوال نہ کرو۔ اگر سوال کرو گے تو اللہ تعالیٰ بتا دے گا، اور پھر وہ بنی اسرائیل کی طرح وہ اسپیشل گائے ڈھونڈ کر لانی پڑے گی، وہ خاص رنگ والی اور خاص اس کی ساری جو صفات بتائی گئی ہیں۔ تو یہ ان حالات میں فرمایا کہ اب اس طرح کے سوال نہ کرو۔ اس طرح کے سوال تم سے پہلے قوم نے کیے اور پھر وہ اس کے خود ہی منکر بن گئے، بنی اسرائیل نے کیے۔ تو آج کے دور میں قرآن نازل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی سنت بھی مکمل ہو چکی ہے، تو اب سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اب اگر کوئی سوال کرتا ہے، کوئی اسے بتاتا ہے، تو اب کو دین میں اضافہ نہیں ہوگا ان سوالوں سے۔ یہ نہیں کہ جو چیز حلال ہے وہ آرام نہ ہو جائے، اور جو چیز فرض ہے وہ مستحب ہے وہ اب کسی کے سوال پوچھنے کو فرض ہو جائے گی۔ اب دین مکمل ہے، تو لہٰذا اب اس آیت کا حوالہ دے کر لوگوں کو ڈرانا کہ نہیں جی وہ سوال نہ کرو، اب کوئی یہ اس وقت ہے۔ اس لیے اگر تم سوال کرو گے جب کہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو پھر جواب دے دیا جائے گا، اور پھر تفصیل بتا دی جائے گی تو تمہارے لیے مشکل بن جائے گی۔ تو وہ بالکل وہی ہے جو بنی اسرائیل والا ہے نا، گائے۔ تو مثلا اب انہیں کہا کہ یہ گائے ذبح کر دیں، کوئی بھی گائے لے کے ذبح کر دیتے، کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن وہ پوچھتے گئے، پھر رنگ بھی خاص بن گیا، پھر عمر بھی خاص بن گئی، باقی چیزیں بھی ساری کرتے وہ تو اسی طرح مسلمان بھی اگر بہت سارے اس طرح کے سوال کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ بتاتا تو بہت ساری چیزوں میں مشکل پیش آتی۔ تو اب دین مکمل ہو چکا ہے، اب سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ دین کو سمجھنے کے لیے، جو اپنے اطمینان کے لیے کوئی بھی مسلمان جو سوال کرنا چاہتا ہے کرے، بشرطے کہ مقصد دین کو سمجھنا ہو، کوئی ایسے ہی وہ مناظرے بازیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے نہ بحیرہ کو مقدس بنایا ہے، اور نہ صاحبہ کو، نہ وسیلہ کو، اور نہ حام کو، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پہ جھوٹا بہتان لگاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ مختلف نام تھے، اصطلاحیں باقاعدہ بنی تھی، بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام۔ یہ مختلف جانوروں کے نام رکھے جاتے تھے کہ زمانہ جاہلیت میں کچھ جانوروں کو چھوڑ دیا جاتا تھا بتوں کے لیے، کچھ کو ویسے مقدس بنا کر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ مثلا کو اونٹنی ایسی ہے جس نے 5-6 دفعہ بچے دیے ہیں اور فیمیل اس کے یہاں پیدا ہوئی ہے، تو اسے مقدس سمجھ کے چھوڑ دیتے۔ کوئی اونٹ ایسا بوڑھا کہ جس کے پوتے پہ بھی اب سواری ہونے لگی ہے تو اس کو مقدس بنا کے چھوڑ دیتے، کان پھاڑ کر چھوڑ دیتے۔ کان پھاڑ کر چھوڑنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اسے اب اللہ کے راستے میں گویا کہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو کوئی ان پہ سواری نہیں کرتا تھا، کوئی ان کا گوشت نہیں کھاتا تھا، کوئی ان کی اون نہیں اتارتا تھا، اور جہاں چاہیں یہ کھائیں پئیں چریں، کوئی انہیں ہاتھ نہیں لگاتا تھا، گویا کہ مقدس انہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی کسی چیز کو مقدس نہیں بنایا۔ مقدس یہ ہیں جو اوپر بتائے گئے ہیں، بیت الحرام اللہ کا گھر ہے محترم، مقدس، اور اسی طرح وہ قربانی کے جانور جو اللہ کے گھر جا رہے ہیں، پٹا جن کے گلے میں ڈال دیا گیا ہے کہ نظر کی نشانی کہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، وہ مقدس ہیں، ان کا احترام ہونا چاہیے، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اور اسی طرح اللہ نے جو مہینے محترم رکھے ہیں ان کا تقدس ہے، ان کی حرمت کو کوئی پامال نہ کرے۔ تو باقی اور کوئی چیزیں اللہ نے نہیں مقدس بنائی۔ تو اگر لوگ اپنی طرف سے کوئی بنا رہے ہیں تو یہ بہتان لگا رہے ہیں، اللہ کی طرف منسوخ کر رہے ہیں۔ تو یہ جب شرک ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں
تو شرک کے بھی باقاعدہ پروٹوکول بنائے جاتے ہیں، باقاعدہ ایک نظام ساتھ بنا دیا جاتا ہے، یہ پوجا کرنی ہے تو ایسے ایسے کھڑا ہونا ہے، آپ کے سر پہ کیا ہونا چاہیے، آپ کے کھڑے ہونے کا انداز کیا ہو، داخل کیسے ہونا ہے، نکلنا کیسے ہے، پھر ساتھ اس طرح کی بہت ساری چیزیں، پورا ایک عجیب سا نظام بنا کر انسان پہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جاہلیت میں بھی انہوں نے یہ بنایا ہوا تھا، اور اسی سے دیکھیں ایک اور چیز بھی نکلتی ہے جو اس دور میں ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، جو جانور فرمایا کہ بار بار قرآن میں آ رہا ہے کہ حدی کے جانور حج میں جنہیں ساتھ لے جا رہے ہیں قربانی کے لیے، ان کے گلے میں پٹا ڈال دیا گیا، نشانی کے اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو ان کا احترام ہونا چاہیے۔ وہ جانور مقدس اللہ کے گھر جا رہا ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، بری نیت سے احترام کیا جائے اس کا، کیونکہ اللہ کے گھر جا رہا ہے، اللہ کے گھر کی طرف نسبت ہے اس کی، وہاں تو اسے ذبح کیا جائے گا۔ تو اب اگر اور کسی جگہ کہ جانوروں کو بھی یہی تقدس دے دیں، جی فلاں بابا صاحب کے جو تالاب ہے اس کے مگر مچھ جو ہیں وہ بڑے مقدس ہیں، اور فلاں بابا صاحب کے وہ گائے ہیں وہ مقدس ہیں، وہ جہاں جہاں چرتی پھریں انہیں کوئی کچھ نہ کہے، یا کسی اس طرح اور چیز کو اسی طرح مقدس بنا دیں۔ تو یہ اللہ کا کام ہے، اللہ جس چیز کو مقدس بنائے وہ مقدس ہے، یا اللہ کا رسول، اور کوئی نہیں یہ فیصلے کر سکتا شریعت بنا دے فلاں چیز مقدس ہے۔ ایک اور آج کل اصطلاح آپ دیکھتے ہیں استعمال ہوتی ہے کثرت سے، بس ہم کہتے ہیں مکہ شریف، مکہ مکرمہ، اردو میں ہم کہتے ہیں مکہ شریف، کہتے ہیں مدینہ شریف، شکل مدینہ، المدینہ المنورہ، منورہ کا مطلب ہے نور ہے، روشن، روشنی، منور کر دیا گیا جیسے روشنی سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے تو نور ہے، اس میں نوری نور ہے، منور ہے، مکہ عزت والا، اللہ کا گھر ہے، محترم، اللہ نے مقدس بنایا اسے، تو ہم اردو میں اس لیے پنجابی میں شریف کہتے ہیں۔ اب اگر آپ اور بھی سب کے ساتھ شریف لگائیں تو وہ کس بنیاد پہ لگا رہے ہیں؟ کسی اور مکہ کی طرح کسی اور شہر کو بھی آپ شریف ساتھ اسی طرح شریف لگا رہے ہیں، شریف لگا رہے ہیں گویا کہ مکرمہ لگا رہے ہیں آگے عربی میں، شریف بنا کے گویا کہ مدینہ کی طرح منورہ اس کے آگے بھی لگا رہے ہیں، عربی میں تو یہی ترجمہ ہوگا نا، یا مقدس ترجمہ ہوگا، تو کس بنیاد پہ؟ یہ تو اللہ کا گھر ہے نا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اس لیے منورہ ہے، اس لیے مقدس ہے، تو اب اور شہروں کو آپ مقدس بنا رہے ہیں تاکہ دیہاتوں تک میں وہ شریف 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 شریف، یہ کون، کس نے کیا؟ یہی ہے جو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ جس چیز کو مقدس بنائے وہ ہے یا اللہ کا رسول قرار دے۔ اب مکہ حرم ہے، اللہ نے حرم قرار دیا کہ حدود حرم کے اندر کوئی درخت نہیں کاٹا جائے گا، کسی جانور کو شکار نہیں کیا، حدود حرم کے اندر۔ ایک ہے احرام کی حالت، وہ تو دور باہر بھی کوئی حدود حرم سے باہر بھی ہو، حرم کی حدود جو ہیں مکہ کی چاروں طرف حدود ہے جہاں سے حرم شروع ہو جاتا ہے، تو اس کی حدود میں کسی بھی حالت میں کسی جانور کو شکار نہیں کیا جا سکتا، درخت بھی نہیں کاٹا جا سکتا۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاس کاٹنے کی اجازت دی، اذخر، وہ بھی آپ سے سوال کیا گیا کہ اس کی اجازت دے دیں تو آپ نے اس کی اجازت دی، ورنہ کوئی درخت بھی کاٹنا منع ہے، اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی حدود ہے۔ اب اسی طرح کسی اور جگہ بھی کاٹ دیں، فلاں جگہ سے جی کوئی درخت نہیں کاٹا جا سکتا، کسی چیز کو آپ وہ نہیں کاٹ سکتے، گھاس بھی وہاں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے گھر کے برابر اسے لا رہے ہیں نا۔ تو جس طرح اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے برابر نہیں کو، اللہ کی جو اللہ کی صفات ہے وہ کسی اور کو نہیں دی جا سکتے، اسی طرح جو اللہ کے گھر کا مقام مرتبہ ہے وہ بھی کسی اور گھر کو نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا جو مرتبہ ہے وہ بھی کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا، کسی اور کی وجہ سے جی وہ فلاں کی طرف نسبت ہے، فلاں کی طرف، تو پھر اس سے بھی گویا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر لا رہے ہیں۔ یہ چیزیں بھی جو ہیں بڑی خطرناک ہیں جو اصطلاح کے طور پہ آج کل پھیلا دی جاتی ہیں۔ اور اب تو باقی جو رہ گیا ہے وہ پھر سارے اگر شریف ہیں باقی کو بدماش قرار دے دیں پھر۔
اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو کہتے ہیں کہ ہمیں وہی کافی ہے جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ کیا اس حالت میں بھی یہی بات کہیں گے کہ اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ کوئی چیز جانتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں، نہ انہیں پتا ہو کسی چیز کا اور نہ سیدھے راستے پہ ہوں، تو پھر بھی کیا آباء و اجداد کے راستے پہ چلیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر آباء و اجداد ہدایت کے راستے پہ ہیں تو ٹھیک ہے، ان کے راستے پہ چلیں، یا آباء و اجداد کے پاس صحیح علم ہے کتاب و سنت کا تو ٹھیک ہے، پھر ان کے راستے پہ چلیں۔ لیکن اگر نہ انہیں خود پتا، نہ کوئی علم، نہ وہ خود سیدھے راستے پہ تھے، تو پھر آدمی صرف اس لیے ان کے راستے پہ چلے کہ کیونکہ یہ ہمارے آباء و اجداد ہیں اس لیے ان کے راستے پہ چلنا ہے، تو یہ چیز غلط ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، تم اگر ہدایت پہ ہو تو کسی کا گمراہ ہونا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، بے شک تم سب کا بے شک اللہ ہی کی طرف تم سب نے پلٹ کر آنا ہے، اور جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتائے گا۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم خود ہدایت کے راستے پہ ہو، صحیح عمل کر رہے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہو، اور جو تمہارے فرائض ہیں وہ ادا کر رہے ہو، جس کو نصیحت کی ضرورت ہے کر رہے ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہے ہو، اس کے بعد اگر کوئی نہیں سیدھے راستے پہ چلتا، گمراہ ہے، تو پھر اس کی گمراہی کا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا نا کہ آپ پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، تو اسی طرح مسلمانوں کو بھی زیادہ سے زیادہ یہی کرنا ہے کہ جو کوئی گمراہی کے راستے پہ ہے اسے نصیحت کر دیں، بتا دیں، لیکن پھر بھی وہ اسی راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو مسلمانوں کو کہا کہ اگر تم ہدایت پر چل رہے ہو تو کسی اور کا گمراہ ہونا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت ابو بکر اس آیت کو خطبے میں اپنے خلافت کے دور میں پڑھ کر یہ کہا کرتے تھے کہ لوگ اس کا غلط مطلب سمجھتے ہیں، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تم ہدایت پہ ہو تو گمراہ ہونا کسی کا تمہیں کوئی نقصان نہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں جی کوئی نصیحت کی بھی ضرورت نہیں، امر بالمعروف کی بھی ضرورت نہیں، نہی عن المنکر کی بھی، کہ ٹھیک ہے تم صحیح راستے پہ چل رہے ہو تو جو بھی کو کر رہا ہے تمہیں کیا کرنا نہیں۔ حضرت ابو بکر کہتے یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے نصیحت کر دی، نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا، پھر بھی اگر کوئی گمراہی کے راستے پہ چلتا ہے تو پھر اس کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ وصیت کرنا چاہتا ہو تو وصیت کا نصاب یہ ہے کہ تم میں سے دو عدل کرنے والے لوگ ہوں، یا تمہارے غیروں میں سے یعنی غیر مسلموں سے دو لوگ ہوں، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو اور اس حالت میں تم پہ موت کی مصیبت آ جائے، تم انہیں نماز کے بعد روکو اور وہ اللہ کے نام کی قسم کھائیں، اگر تم ان پہ شک ہو رہا ہو تو وہ قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس کے بدلے میں کوئی قیمت نہیں لے رہے، اگرچہ ہمارا کوئی قرابت داری کیوں نہ ہو، اور ہم اللہ کے نام کی گواہی کو چھپانے والے نہیں ہیں، اگر ہم چھپائیں تو پھر ہم گناہگار ہوں گے۔ اور اگر یہ بات ظاہر ہو کہ ان دو قسم کھانے والوں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو پھر دو اور لوگ ان کی جگہ قسم کھانے کھڑے ہوں، ان میں سے جن کی انہوں نے حق تلفی کی ہے، تو وہ اللہ کے نام کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ہم زیادتی کریں تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس طریقے سے امید ہے کہ یہ لوگ صحیح طریقے سے گواہی دیں گے، یا کم از کم ڈریں گے کہ ان کی قسموں کو دوسروں کی قسموں کے بعد رد کر دیا جائے گا، اور اللہ سے ڈرو اور سنو، بے شک اللہ فاسقوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ یہ نصیحت کے بارے میں بتایا کہ اگر کسی شخص کی موت کا وقت آ جائے اور وصیت کرنا چاہتا ہو تو گواہ بنائے، تو فرمایا کہ تمہارے اپنے مسلمانوں میں سے تو انصاف پسند گواہ ہونے چاہیے، لیکن اگر آدمی سفر میں ہے، وہاں مسلمان نہیں مل رہے، تو غیر مسلم کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے۔ پھر گواہی کا طریقہ بتایا کہ اگر تمہیں شک ہو رہا ہے کہ وہ صحیح گواہی نہیں دے رہے، کوئی ڈنڈی مار رہے ہیں، تو انہیں نماز کے بعد مسجد میں رہو، مسجد میں وہ گواہی دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جگہ جو ہے اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ آج مثلا کسی نے قسم لینی ہے، جی قسم کھاؤ، تو ٹھیک ہے عدالت میں بھی ہو سکتی ہے عام، لیکن اگر اسے کہیں جی مسجد میں اور وہ بھی نماز کے بعد، تو اس کا اثر پڑتا ہے کہ کہاں کھڑے ہو کر وہ قسم کھا رہے ہیں۔ تو اگر وہ قسم
खाएं दो आदमी और दूसरे दिन के को शक हो है कि हमारी अकतलफी हुई है, तो फिर वो भी उन गवाही दे सकते हैं खड़े होकर कि नहीं इनकी गवाही सही नहीं है और हमारी गवाही जो है वो ज्यादा सही है। तो इस तरह फरमाया कि वो डरेंगे, गवाही देते हुए डरेंगे कि हमने अगर सही गवाही न दी तो हमारी गवाही को रद्द कर दिया जाए। अच्छा, एक बात आप देखें कि यहाँ वसीयत के बारे में कितनी तफसील से बताया है कि गवाही कैसे हो, कैसे दी जाए। पीछे आज तो दैन गुजरी है कि कर्ज का लेन देन करने के लिए किस तरह लिखा जाए, कौन लिखवाए, इमला कौन करवाए, कितनी तफसीलात। इसी तरह ये सारे दुनियावी मामला हैं, मईशत से मुतल्लक हैं सारे मामला। वरासत का कानून कितनी तफसील से बयान किया गया। आप देखें इतनी तफसील से नमाज का तरीका नहीं बताया गया। सिर्फ कुरान में तो यही कहा गया नमाज पढ़ो, अकीमुस्सलाह। बाकी रसूल सल्लल्लाहु ने पढ़ के दिखाई हमें। लेकिन ये जो मामलात हैं, मामलात हमारे माली मामलात, माशी मामलात जिन पे मईशत का दारोमदार है, यतीमों के हकूक देखें, कर्ज का मामला, सारे वरासत का मामला, ये अल्लाह ताला ने इतनी तफसील से बयान किए हैं कुरान में कि ताकि कोई ये ना कहे कि ये चीज कुरान में नहीं है। तो इससे अंदाजा करें कि इन चीजों की कितनी अहमियत है। कि लोग आप समझते हैं ना बस ये वो नमाज रोजा कर लें तो सही है। ये सारे मामला क्यों कुरान इतनी तफसील से बयान कर रहा है कि इंसानी जिंदगी में ये मामला बड़े अहम हैं और अल्लाह के यहाँ जो जवाबदेही होनी है वो सारे इन मामला की होनी है। और खुसूसन जो इंसानी हकूक है, जो अगर किसी ने इंसान का हक मारा है तो वो ज्यादा खतरनाक है, इसलिए कि अल्लाह ताला जो अपने हकूक हैं वो तो अल्लाह जिसके लिए चाहेगा माफ करेगा। लेकिन अगर इंसानी हक मारा हुआ है तो वो उसी इंसान ने माफ करना है, तब माफ होगा। तौबा भी तब होगी कि जब उससे माफी मांगे। तो इससे अंदाजा करें कि इन मामलात की कितनी अहमियत है। यौम यजमउल्लाहु अर्रुसुल फयक़ूलु माज़ा उजिबतुम क़ालू ला इल्म लना इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब। إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم
لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا. یعنی جب تم نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو لوگوں نے کیا جواب دیا؟ تو رسول عرض کریں گے کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے، بے شک تو ہی سب کچھ، تو ہی تمام غیبوں کو جاننے والا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، اپنے اوپر اور اپنی والدہ پہ میری نعمت کو یاد کرو، اور یاد کرو کہ میں نے روح القدس جبرائیل امین کے ذریعے تمہاری مدد کی. تم لوگوں سے ماں کی گود میں بھی بات کرتے تھے اور بڑے ہو کر بھی. اور اس وقت کو یاد کر کہ جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم مٹی سے میرے اذن سے ایک پرندے کی شکل کا پتلا بناتا تھا اور پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا تو وہ میرے اذن سے پرندہ بن کر اڑ جاتا تھا، اور تم میرے اذن سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو ٹھیک کر دیتا تھا، اور میرے اذن سے تم مردوں کو زندہ کرتا تھا. اور اس وقت کو یاد کر کہ جب بنی اسرائیل کے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا اور وہ تجھ پہ چڑھائی کر کے آئے تو میں نے انہیں تجھ سے روکا. تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ یہ تو واضح جادو ہے. یعنی حضرت عیسیٰ کو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ یاد دلائے گا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا، میرے اذن سے تو یہ کر رہا تھا، میرے اذن سے یہ کر رہا تھا. تو یہ جو آخر میں فرمایا کہ جب تو ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا بنی اسرائیل کے پاس، تو وہ جب آگے بڑھے تجھے قتل کرنے کے لیے رسولی پہ جانے کے، تو میں نے روکا. اور اس وقت بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ تو واضح جادو ہے. اور اس وقت کو یاد کر کہ جب میں نے حواریوں کو وحی کی، یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ مجھ پہ بھی ایمان لاؤ اور میرے رسول پہ بھی، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہے کہ بے شک ہم مسلمان ہیں. اس وقت کو یاد کرو کہ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تیرا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہمارے اوپر آسمان سے کھانا نازل کرے؟ عیسیٰ نے جواب دیا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہم جان لیں کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا وہ سچ کہا، یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ ایک معجزہ بن جائے اور ہم گواہوں میں سے بن جائیں. تو عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے میرے رب، ہمارے اوپر آسمان سے کھانا نازل کر تاکہ وہ ایک یادگار بن جائے ہمارے پہلے لوگوں کے لیے بھی اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو اور ہمیں رزق دے، بے شک تو بہترین رزق دینے والا ہے. جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اسے تم پہ نازل کرنے والا ہوں، مگر جس نے تم میں سے اس کے بعد کفر کیا تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اس جیسا عذاب میں پورے جہاں والوں میں سے کسی کو نہیں دوں گا. تو اب یہ جو ہے کھانے نازل کرنے کی دعا جو حضرت عیسیٰ نے کی، کیا یہ پوری ہوئی؟ تو انجیلوں میں اس کا ذکر نہیں ہے. تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ پوری نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے میں نازل کر دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد بھی جس نے کفر کیا تو پھر اسے عذاب بھی ایسا ملے گا کہ جو تمام جہاں والوں میں سے کسی کو نہیں. تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے پھر درخواست واپس لے لی. اس لیے اس طرح کا معجزہ دیکھنے کے بعد اگر کوئی پھر ایمان نہ لائے اور پھر کوتاہی کرے تو پھر اس کی سزا بھی بڑی سخت ملتی ہے. پھر آگے وہ سلسلہ چل رہا ہے جو پیچھے حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے ساری نعمتیں یاد دلائیں، اور اس کے بعد آگے پھر فرمایا اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا الہ بنا لو، یعنی ہم دونوں کو بھی الہ بنا لو؟ تو عیسیٰ نے جواب دے گا کہ اللہ تو پاک ہے، میری کیا ضرورت کہ میں لوگوں کو وہ بات کہوں جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں. اگر میں نے انہیں جو کچھ کہا ہے وہ تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، اور جو کچھ تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا. بے شک تو ہی تمام غیبوں کو جاننے والا ہے. میں نے تو انہیں وہی بات کہی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا.
کہ اللہ کی عبادت کرو، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر نگہبان تھا جب تک میں ان کے اندر تھا، اور جب تو نے مجھے واپس بلا لیا تو پھر تو ہی ان پہ نگہبان تھا، اور تو ہی ہر چیز پہ گواہ ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ سے سوال کیا جائے گا، تمام نبیوں سے گواہ، اللہ کے تمام نبی گواہی دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیچھے سورہ نساء میں گزر چکا ہے کہ تمام امتوں کے خلاف ہم گواہ لائیں گے نبی، تو آپ ان پہ گواہی دیں گے، تو حضرت عیسیٰ گواہی دیں گے۔ تو یہ پوری تفصیل بتا دی کہ اس طرح حضرت عیسیٰ گواہی دیں گے۔ اور خاص طور پہ سوال کہ تو نے کہا تھا انہیں کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لینا، تو حضرت عیسیٰ کہیں گے میں نے تو وہی کہا تھا اللہ جو تو نے حکم دیا تھا کہ آپ اللہ کی عبادت کرو، میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ تو اس کے بعد اب حضرت عیسیٰ ان کے بارے میں کیا درخواست کریں گے اللہ تعالیٰ سے، عیسائیوں کے بارے میں؟ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دیتا ہے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخشتا ہے تو بے شک تو زبردست اور تنہا ہے۔ حضرت عیسیٰ کیا کہیں گے؟ اگر اے اللہ تو انہیں عذاب دیتا ہے، کن کی بات ہو رہی ہے؟ جن کو حضرت عیسیٰ نے پیغام پہنچایا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا انہیں کہ یہ مجھے اور میری ماں کو بنا لو خدا۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے اگر تو اللہ انہیں عذاب دیتا ہے تو تیرے بندے ہیں، تجھے حق حاصل ہے کہ تیرے بندے ہوتے ہوئے انہوں نے دوسروں کی بندگی کی اور مجھے خدا کا بیٹا بنایا یا دوسروں کو، تو فرمایا تیرے بندے ہیں اگر تو عذاب دیتا ہے، اور اگر بخشتا ہے تو کوئی تیرا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، تو ہی زبردست اور تنہا۔ تو اللہ کے تمام رسول بھی، فرشتے بھی، نیک بندے بھی یہی بات کہیں گے جو بھی ہو کسی کے بارے میں، کیا اللہ تیرے اختیار میں ہے، تو جس کو بخشنا چاہے بخشے، جس کو عذاب دینا چاہے دے۔ اگر عذاب دیتا ہے تو تیرے بندے ہیں، بندے ہوتے ہوئے انہوں نے جو کچھ کیا تجھے حق ہے، اور اگر تو بخشتا ہے تو کوئی تیرا ہاتھ پکڑنے والا نہیں، تیرے پاس ہے سارے اختیار۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آج وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، سچوں کو ان کی سچائی، جنہوں نے سچ بولا دنیا میں، اور سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا سچ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے، سب سے بڑا جھوٹ بہتان، جسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بہتان ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اسی طرح سچ کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور جھوٹ اللہ کے بیٹے ہیں، اور سچ کہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ دنیا میں جو سچ بولتے رہے، آج ان کو ان کی سچائی میں فائدہ دے گی۔ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے اندر نہریں بہری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ ہے عظیم کامیابی۔ دنیا میں جو سچ بولتے رہے، سچ بولا اور سچ کے مطابق، اسی سچ کے مطابق زندگی گزاری۔ اصل سچ یہ ہے کہ جو کچھ دل میں ہے وہ زبان پہ آئے، اور جو کچھ زبان سے نکل رہا ہے عمل اس کی گواہی دے۔ اصل سچ مکمل یہ ہے صدیقین جیسے ہوتے ہیں، یہ سچ ہے۔ لیکن اگر زبان میں جو کچھ ہے دل میں ہے وہ کچھ اور ہے، زبان پہ اور ہے، یا ظاہر اور ہے دل میں نہیں، تو وہ منافقت ہے پھر، یا بدعملی ہے۔ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کی بادشاہی اللہ کی ہے، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من
من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरा अनाम है। नाम इसका अलामत के तौर पे है। अनाम कहते हैं मवेशियों को, जो गाय भैंस बकरी ऊँट ये जानवर, तो अनाम का जिक्र आया इसलिए ये तो अलामत के तौर पे है। ये अब मक्की सूरत है। पीछे हमने जितनी सूरतें पढ़ी हैं ये मदनी सूरतें थी, तो गोया कि मदीना का माहौल था जिसमें सारे मुसलमान हैं, अक्सरियत जिन्हें मुखातब किया जा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर। फिर यहूदी हैं, वहाँ 3 बड़े बड़े कबीले यहूदियों के, मुनाफिक पैदा हो चुके हैं, बहुत बड़ा अंसर मुनाफिकों का है। ईसाइयों से भी अब वास्ता पड़ा है। तो मदीना का वो माहौल हिजरत के बाद अब मक्का में है। तो मक्का का माहौल रसूल सल्लम ने जब दावत दी, ऐलान किया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई अल्लाह के सिवा इलाह नहीं है, तो कौन लोग थे मुखातब? कुरैश। ये कुरैश कौन थे? जो हज़रत इब्राहीम की औलाद थे, हज़रत इस्माइल की, अल्लाह के घर के मुतवल्ली थे, हज करते थे, उम्रे करते थे, कुर्बानियाँ देते थे अल्लाह के लिए, अपनी फसलों में अल्लाह के लिए हिस्से मुकर्रर करते थे, अल्लाह के लिए नजरें देते थे और मानते थे कि अल्लाह ने हमें पैदा किया है, बारिशें अल्लाह बरसाता है, औलादें अल्लाह देता है, रिज़्क़ अल्लाह देता है, कायनात सारी अल्लाह ने बनाई है, ये सारा कुछ मानते थे। बाकी शिर्क कर रहे थे और उन्होंने इलाह बनाए हुए। इलाह यानी जिनके बारे में समझते थे कि ये हमारी किस्मत बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, इनसे हमें फ़ायदा पहुंचता है, नाराज़ हो जाए तो नुकसान भी देते हैं, ये हमें अल्लाह से लेके देते हैं, अल्लाह तक पहुंचने का वसीला हैं, वास्ता हैं और अल्लाह के मुकर्रब हैं। और फिर उन्हें राज़ी करने के लिए वो उनके लिए नजरें देते, न्याज़ें देते, उनके लिए कुर्बानियाँ करते, उनके हज करते, दिन मुकर्रर थे, उम्रे करते, वहाँ जाके किस्मतें मालूम करते, तवाफ करते, उनके जो बुत बनाए हुए थे सारे। तो दूसरी तरफ अल्लाह के घर का हज भी हो रहा था, उम्रे भी हो रहे थे। तो इस माहौल में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 ऐलान किए, सबसे बड़ा कि मैं अल्लाह का रसूल, मेरी इताअत करो, मैं अल्लाह का रसूल, वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी बात
کہ آپ نے کہا کہ یہ کوئی جو تم نے الہ بنائے ہوئے ان میں سے کوئی الہ نہیں ہے، لا الہ، یہ جتنے الہ ہیں سب کی نفی کر دی، کوئی ان میں الوہیت کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، وہ رتی برابر کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، کچھ نہیں کر سکتے، نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، کوئی ان کی حیثیت نہیں، صرف ایک اللہ جو الہ ہے، الا اللہ، صرف اللہ الہ ہے، الوہیت کی ساری صفات اس کی ہیں، اختیارات اس کے پاس ہیں، طاقت اس کے پاس ہے، جو وہ چاہے ہوتا ہے، جس کو وہ چاہے فائدہ دے، جس کو وہ چاہے نقصان دے، وہ زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، سارا۔ تو یہ تھی بحث ساری جو شروع ہوئی۔ تو اب مکی صورتوں میں یہی دلائل دیے جا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور دوسرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل دیے جا رہے ہیں، اور جو اعتراضات وہ کر رہے تھے ان میں سے ہر اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، جو نقطے وہ اپنے طور پہ اٹھا رہے تھے اس سب کا جواب دیا جا رہا ہے۔ شکر ہے اس اللہ کا، حمد اس کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو پیدا کیا، پھر بھی جن لوگوں نے کفر کیا ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر تمہارے لیے ایک اجل مقرر کی، یعنی ہر ایک کی زندگی کا ایک وقت متعین کیا کہ اس نے کتنی دیر دنیا میں رہنا ہے، اور ایک اور مقررہ اجل بھی اس کے پاس ہے، یعنی پوری کائنات کے لیے بھی ایک اجل ہے، وقت اس نے مقرر کیا ہوا ہے کہ کب قیامت آئے گی۔ پھر تم لوگ شک کرتے ہو، وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور وہی زمین میں ہے، آسمانوں میں بھی یعنی اسی کا حکم چلتا ہے، زمین میں بھی وہ تمہارے خفیہ رازوں کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ اعلانیہ کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تم کمائیاں کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، اور ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی کوئی نشانی آتی ہے تو یہ اس سے منہ ہی موڑے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ حق کو جھٹلا چکے ہیں، تو جس چیز کو انہوں نے جھٹلایا ہے اب اس کی، جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں تو اب اس کی خبریں ان کے پاس آئیں گی، یعنی اب نتائج آئیں گے اس چیز کے جس کا مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا جنہیں ہم نے زمین میں ایسا اقتدار بخشا تھا جو ہم نے تمہیں نہیں بخشا؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے دنیا میں کتنی قوموں کو ہلاک کیا؟ ہم نے انہیں دنیا میں ایسا اقتدار بخشا جو تمہیں نہیں بخشا، یعنی قریش کو، اور ہم نے ان پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائی اور ان کے لیے نہریں جاری کی جو ان کے نیچے بہتی تھیں، پھر ہم نے ان کے گناہوں کی پیدائش میں ان کو ہلاک کر دیا، اور پھر ہم نے ان کے بعد بہت ساری دوسری قوموں کو اٹھایا۔ یہ اللہ تعالیٰ قوموں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ عروج بھی قوموں کو حاصل ہوتا ہے اور زوال بھی، اور عروج ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ دینے والا ہے، اور جب زوال آتا ہے، عذاب آتا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیات میں ایک اعتراض کا جواب ہے، اور اعتراض یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ کتاب کوئی ان پہ لکھی ہوئی کیوں نہیں آتی، کہ ہمیں بھی نظر آئے، ہم بھی ٹٹول کے دیکھیں جی یہ کتاب ہے، تو یہ کہتے ہیں بھائی آتی ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتی بھائی، تو اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم آپ پر ایک کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب نازل کریں اور یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی اسے دیکھ لیں تو جنہوں نے کفر کیا ہے پھر بھی وہ یہی کہیں گے کہ یہ تو واضح جادو ہے۔ آپ لکھی ہوئی کتاب لے آئیں، ہاتھوں سے ٹٹول کے دیکھ لیں، پھر بھی کہیں گے یہ جادو ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، اور فرمایا کہ اگر ہم فرشتہ نازل کر دیں تو پھر معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، پھر انہیں کو مہلت نہیں دی جائے گی، اور اگر ہم فرشتہ بھی اور اگر ہم رسول کو فرشتہ بھی بنا دیں تو پھر بھی وہ مرد ہی ہوگا، تو پھر بھی یہ اسی چیز کے شبے میں پڑ جائیں گے جس میں اب پڑے ہوئے ہیں۔ اعتراض یہ تھا کہ فرشتہ ان پہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، کوئی فرشتہ آ جاتا یا فرشتہ رسول بنتا۔ فرمایا کہ فرشتہ اگر اصلی شکل میں آ گیا نا تو پھر تو فیصلہ ہو جائے گا، پھر تو کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ غیب کا پردہ ہے تو امتحان ہو رہا ہے، پردہ ہٹ گیا، یعنی فرشتے کو اصلی شکل میں کسی نے دیکھ لیا تو معاملہ ختم۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ فرمایا کہ ہم رسول فرشتہ ہوتا لیکن ہم اسے انسانی شکل میں ہی بھیجتے، مرد بنا کر بھیجتے، تو پھر تو معاملہ وہی رہنا تھا، انہوں نے کہنا تھا یہ تو انسان ہے، یہ تو فرشتہ نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو جن لوگوں نے ان میں سے مذاق اڑایا تو جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہے تھے وہ خود اسی کے گھیرے میں آ گئے۔ کہہ دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو
کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ زمین میں چلو پھرو یعنی تاریخ سے سبق حاصل کرو۔ تو آج جیسے کہا جائے جی تاریخ پڑھ کے دیکھو کہ قوموں کا کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ کا ہے۔ اس نے اپنے اوپر رحمت فرض کر لی ہے، وہ تم سب کو قیامت کے دن جمع کر کے لائے گا، جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ جس کا سب کچھ ہے، آسمان و زمین سب، اس نے اپنے اوپر رحمت کا شیوا فرض کر لیا ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ وہ قیامت کے دن تمہیں جمع کر کے لائے گا، وہ دن جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ سب کو جمع کرے اور حساب لے اور بدلہ دے ہر ایک کو اس کی، جنہوں نے نیکی کی نیکی کا، جنہوں نے برائی کی برائی کا، اور جن یقیناً خسارے میں مبتلا کر لیا ان لوگوں نے اپنے آپ کو جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ رات کو بھی ٹھہرا ہوا ہے اور دن کو بھی، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں، اس اللہ کو چھوڑ کر جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ کھلاتا ہے اور وہ کھاتا نہیں ہے، وہ خود کھلاتا ہے سب کو، اسے کوئی نہیں کھلا رہا۔ کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے ہو جاؤں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تم مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے بہت بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، اور اس روز جسے اس عذاب سے بچا لیا گیا تو اس پہ اللہ نے رحم کر دیا، اور یہ ہے واضح کامیابی۔ اور اگر تمہیں اللہ کسی نقصان میں مبتلا کرے تو اس کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں کسی خیر سے نوازے تو بے شک وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی نقصان اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے آئے تو کوئی اس نقصان کو دور کرنے والا نہیں، اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں، تکلیف بھی اللہ ہی دور کرے گا۔ یعنی دنیا میں اللہ امتحان لے رہا ہے تو اس کی طرف سے تکلیفیں بھی آتی ہیں، اس کی طرف سے کامیابیاں بھی ملتی ہیں، وہ خیر سے بھی نوازتا ہے، اس کے ہاں شر بھی ہے۔ تو اگر اللہ کسی امتحان میں ڈالتا ہے، انسان کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، تو تکلیف خود اللہ ہی دور کرتا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے کچھ دیر کے لیے امتحان لینا ہے، تو اس کے بعد تکلیف دور ہو جائے گی۔ تو لوگ سمجھتے ہیں فلاں نے دور کر دی، فلاں نے دور کر دی، تو فرمایا کہ تکلیفیں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور اللہ ہی دور کرتا ہے، کوئی اور دور کرنے والا نہیں، اور خیر بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور وہ اپنے بندوں پہ پوری قدرت اور اختیار رکھتا ہے، اور وہ دانا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ ان سے پوچھیں کہ کس کی گواہی سب سے زیادہ بڑی ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی خبردار کر دوں اور ان کو بھی جن تک یہ پہنچے۔ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہیں؟ انما اللہ آلہۃ اخری، الہ کی جمع آلہہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہیں؟ کہہ دیجئے کہ میں تو یہ گواہی نہیں دیتا، اور کہہ دیجئے کہ بے شک وہ اللہ ایک ہی الہ ہے، اور جو شرک تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں۔ اور یہ جو فرمایا کہ میں مجھے حکم میری طرف بھیج دی کہ اس قرآن کے ذریعے تمہیں خبردار کروں اور ان کو بھی جن تک یہ پہنچے۔ اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ میری طرف یہ قرآن بھیج کیا گیا ہے تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں خبردار کروں اور ان کو بھی کر دوں جن تک آگے یہ قرآن پہنچے۔ دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی مطلب صحیح ہے اگر لیا جائے، اور میری طرف یہ قرآن بھیج کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں خبردار کروں، اور جس تک یہ قرآن پہنچے وہ بھی آگے خبردار کرے لوگوں کو۔ یعنی اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جن تک یہ قرآن پہنچ رہا ہے وہ خود بھی خبردار ہوں، شاعروں، اور آگے دوسروں کو بھی وہ بھی خبردار کریں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یعنی اہل کتاب، وہ اس کو جانتے ہیں، اس بات کو اسی طرح جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کر دیا ہے وہی لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹا افترا باندھے یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے؟ بے شک ایسے ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ یعنی جو اللہ پہ جھوٹا افترا باندھے، شرک اللہ کی طرف
شرک کی نسبت کرے کہ اللہ نے فلاں کو بیٹا بنایا ہے، فلاں کو اللہ نے خدائی کے اختیارات دیے ہیں، یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے، تو فرمایا کہ ایسے شرک کرنے والا بھی ظالم، جو اللہ کی آیات کو جھٹلا رہا ہے وہ بھی ظالم، اور ایسے ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ اگلی آیات انشاءاللہ۔